بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے اور آپ سب لوگوں کی دعا سے، اور جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ہم پھر ایک مرتبہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. آج تو جتنے دوست یہ تشریف لا رہے ہیں، بار بار سلام بھی لکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مجاہد ہیں آج تو، چونکہ آج ہمارے دو صدور کے درمیان مباحثہ ہے ان کا آخری، اور وہ بھی شروع ہو چکا ہے. بڑی بات ہے کہ ہم چھوڑ کر اللہ کا قرآن سننے بیٹھ گئے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو ہارتے رہیں گے، جیتتے رہیں گے، گالیاں نکالتے رہیں گے، اسپیکر بند ہوتا رہے گا،
ایک دوسرے کو بے وقوف ہوتے کیا کیا کہتے رہیں گے، لیکن اللہ کا قرآن صاف ستھرا کلام ہے، یہ دل کو بھی تازہ کر دیتا ہے، روح کو بھی تازہ کر دیتا ہے، اور جسم کے اندر بھی طمانینت آ جاتی ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ آدھے گھنٹے میں ہم فارغ ہو جائیں گے، وہ 1 گھنٹہ چلے گا، آدھا گھنٹہ باقی بیٹھ کے آپ بھی سن لینا، مجھے وقت مل گیا تو میں بھی سن لوں گا، ہو سکتا نہ بھی سنوں۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے، اور اللہ اچھے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغ ڈور دے۔ یہ دعا ہے، جو بھی اچھا ہو اللہ باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں عطا کرے، نہ صرف اس ملک میں بلکہ ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی جہاں پیدا ہوئے تھے اس کی باغ ڈور بھی اچھے ہاتھوں میں اللہ دے دے، مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے، ان کی زندگیاں لوٹ آئیں۔ کیا زمانہ تھا جب ہم، بچپن کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ دیکھا۔ 800 روپے میں حج ہوتا تھا، یقین کریں آپ۔ پہلی مرتبہ والد صاحب کے لیے جمع کرانے گیا تھا تو 800 روپے کا حج تھا، جس میں پیسے واپس ملتے تھے۔ اور جب میں نے اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ 1984 میں، تو 25,000 روپے جمع کرایا تھا، جس میں 1300 ریال واپس ملے تھے۔ کیا زمانہ تھا وہ! اللہ کرے کہ وہ لوٹ آئے، اور یہ کیسے لوٹے گا؟ جب اس کی باغ ڈور اچھے ہاتھوں میں جائے گی۔ تو اللہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ کس وقت بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ہم دعا گو ہیں اس ملک کے لیے جہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک اس کی باغ ڈور خیر والے ہاتھوں میں عطا کر دے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے شروع کیا ہے۔ یہ اصل میں اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ سارا سیاق و سباق یہ ہے، چونکہ قریش مکہ تنگ کر رہے تھے، اتنا تنگ کہ انتہا کر رہے تھے، اور اللہ اپنے محبوب کا دل طاقتور کر رہا تھا۔ اور یہ کہا بھی اس نے سورہ ہود، یہ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی جو آیات ہیں سورہ صافات ہے، 37 نمبر ہے اس کا، سپارہ 23 ہے، آیات 83 تا 93، 83 تا 93، یہ آج کی آیات ہیں۔ لیکن میں جو آغاز کر رہا ہوں بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے آیت نمبر 120، سورہ ہود، اور سورہ ہود کا 11واں نمبر ہے۔ یہ یاد سے آپ قرآن مجید میں نکال کر دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، مجھے پتہ ہے کہ تیرا پچھلے سابقہ انبیاء سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی شریعتیں اپنی تھی، ان کا اپنا نظام تھا، تیرا اپنا ہے، لیکن پھر کیوں تمہیں قصہ سناتا ہوں میں؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کیوں سناتا ہوں؟ فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ نبیوں کے قصے سن کر تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یادگار ہے۔ کل پڑھا تھا نا ہم نے سبق میں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح میرا سلام نہیں، اس زمانے کا سلام نہیں، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے سب تیرے اوپر سلام بھیجتے رہیں گے۔ تو یہاں اللہ کیا فرماتا ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نبیوں کا ذکر یادگار ہے۔ یادگار کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی لاہور تو جاتے ہوں گے نا، تو وہاں کی یادگار پاکستان ہے۔ یادگار کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے ایک مینار کھڑا کر دیا ہے، اس کا نام رکھ دیا یادگار۔
تو یادگار ہمیشہ رہتی ہے، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کے قصے ہمیں نہیں، نہ، یہ یادگار ہے اگر یاد رکھ سکو تو۔ لیکن محبوب، اچھا میں بڑے سوچتا ہوں کبھی کبھی قرآن پاک جب پڑھتا ہوں نا، ترجمہ سمجھ بھی آتا ہے، عربی بولتا بھی ہوں، عربی لکھتا بھی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو میں بعض دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار دیکھو، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ محبوب میں انبیاء کے قصے تمہیں اس لیے سناتا ہوں کہ تیرا دل مضبوط ہو جائے، اور یہ انبیاء سابقہ کے قصے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا انبیاء کے قصے سن کر دل مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ اور چھوڑو جی، پرانے قصے لے کے بیٹھ گئے ہو تم، کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ یہ کتنا بڑا رقیق حملہ کرتے ہیں ہم اللہ کے پاک کلام پر؟ اللہ فرماتے میں اپنے، تو یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام کی تسلسل میں انہی کے قدموں پر چلنے والا میرا ایک اور بندہ بھی تھا، جس کا نام تھا ابراہیم، جس کا نام تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 2640 سال کے بعد آئے، 2000 تقریباً، کم و بیش 2640 سال کے بعد آئے۔ حضرت اس کے دوران حضرت ہود بھی آئے، حضرت صالح بھی آئے، لیکن مارکۃ الارا نبی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیا نا میری بارگاہ میں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو میں نے اس کا دل دیکھا تو شیشے کی طرح صاف تھا، یہ صاف ستھرا، غیر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور جس دل میں غیر کا نام و نشان نہ ہو، اللہ اس کو قلب سلیم کہتا ہے۔ اس لیے عقل سلیم بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نا، علماء سے سنا ہوگا کہ عقل سلیم، کچھ عقلیں ایسی ہوتی ہیں مریض ہوتی ہیں، عقل تو ہوتی ہے لیکن مریض ہوتی ہیں، چونکہ اس کا اپوزٹ مریض ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ابراہیم میری بارگاہ میں آئے تو ایسا دل، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یار، میں کہہ رہا ہوں، من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل، پاکیزہ دل، لیکن جب میری بارگاہ میں آیا تو ہم نے اسے اور پاکیزہ کر دیا۔ بچے تھے، نوجوانی چل رہے تھے، بڑا لمبا قصہ آپ سن چکے ہیں، چونکہ سورہ انبیاء میں بھی قصہ سنا، آج تو صرف میں نے ہتھوڑے کا ذکر کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا کیوں استعمال کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہتھوڑا کیوں استعمال کیا تھا۔ آج سے اتنی کہانی جتنی سبق میں بیان ہوئی وہ بیان کر رہی ہیں، ویسے تو بڑی لمبی ان کی کہانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا قصہ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں 69 مقامات پر، 69 تقریباً 69 مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ نے ان کی کہانی بیان کی ہے 69 مقام پر۔ کتنی عظیم ہستی ہیں یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ خدا میرے پاس آیا تو دل اتنا صاف تھا، میں راضی ہو گیا۔ وہ آگے پھر اپنے پیچھے پہلے سپارے میں سن چکے ہیں کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا جا ابراہیم علیہ السلام، آج کے بعد قیامت تک آنے والے متقین کا تو امام ہے، بھائی مانو گا نہیں، متقین کا امام ہے تو۔ امامت کس کی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی۔ سرکار دو عالم کیا فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ملت ابراہیم خلیل اللہ کی، ملت اسلامیہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین هو سماکم المسلمین۔ یہ نام جو مسلمان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، ہمارا نام مسلمان، تو ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک چرچ میں گیا تو جرمن چرچ تھا وہ، تو میں نے چرچ والے سے، پادری سے کہا السلام علیکم، تو
تو تھوڑا پریشان سا ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تو ابراہیمک نہیں ہے, تو حضرت ابراہیم کا پیروکار نہیں؟ کہنا یس آئی ایم. میں کہا سوچ لو. پھر میں نے اس کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو ہمارا نام مسلمان رکھا تھا, اسلام, سلام. میں کہا جیوش پیپل شلوم کہہ لیتے ہیں, ہم سلام کہہ لیتے ہیں. تو السلام علیکم, پیس اپان یو, تو تمہیں پیس نہیں چاہیے؟ کہتا ہوں مائی گاڈ, اوکے سٹ ڈاؤن. تو میں اس کے بعد بیٹھ گیا, باتیں کرتا رہا, چائے بھی مجھے پلائی اس نے, بڑی دیر باتیں کرتا رہا. بالکل بے خبر تھا, اللہ جانتا, اسے کچھ پتہ نہیں تھا دین کیا ہے, دین ابراہیم کیا ہے, کتاب کیا, پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو, میری سمجھ سے باہر ہی ہے. بالکل کوڑا تھا وہ. ابراہیمک تھا, حضرت ابراہیم کا وہ ماننے والا تھا, لیکن پتہ کچھ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک عرب میں گیا تھا, ایک فلسطین میں تھا. بس صرف ایک کو جانتے ہیں جس کا نام اسحاق ہے یا آئزک ہے, بس وہی جانتے ہیں. 2600 تقریباً 40 سال کے بعد ہوئے, 69 مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پاک صاف دل لے کے آیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہو گئے. ہم نے بھی اس کو امامت کبریٰ عطا کر دی, امامت کل عطا کر دی. آج کے بعد جو بھی آئے گا وہ تیرا ہی پیروکار ہوگا. سرکار دو عالم جب معراج کی رات گئے ہیں, سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا, بیان کرتے ہیں, دو شخصیت ایسی تھی جن کو باپ کا درجہ دیا انہوں نے, ایک حضرت آدم علیہ السلام کو, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. مرحبا باب صالح, باپ, ابراہیم باپ, آدم علیہ السلام باپ, باقی سب کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اخ صالح کہا ہے, بھائی کہا ہے, لیکن ان کو والد کہا ہے. تو یہ حقیقتاً ہمارے بزرگ ہیں, حقیقتاً والد ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. اچھا, باپ کا نام تارخ ہے, تایا کا نام آزر تھا, بعض کہتے ہیں کہ تارخ کا نام ہی آزر تھا. یہ محققین کی بحث ہے, چونکہ بائبل تارخ کہتی ہے, قرآن مجید میں آزر آیا ہے, تو ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں. جو کوئی بھی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا تایا سے کہا, چونکہ اس زمانے میں تایا کو بھی باپ ہی کہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں آبائے کا لفظ آتا ہے تو اس میں سارے شامل ہوتے ہیں, سب باپ ہیں, چچا بھی, تایا بھی, دادا بھی, باپ بھی, سب باپ کہلاتے ہیں. اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون, یہ کیا چیز ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو, یہ کیا ہے؟ اب بہت پریشان ہو گئے وہ. اب اگر دیکھا جائے, اگر تایا بھی ہے تو وہ چیف پروہت تھا, یعنی لاٹ پادری تھا نمرود کے دربار میں, اور ان کا بھتیجا یا بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا یہ؟ اچھا, اس زمانے میں ستارہ پرستی عروج پر تھی. سورج دیوتا, ابھی جو پچھلے دنوں اور کھدائی ہوئی ہے نا عراق کے قرب و جوار میں, تو وہاں پر اور وہ پرانی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکلی ہے, اس میں تقریباً جو بلڈنگیں نکلی ہیں یا وہ جو کتبے ملے ہیں نا, تو وہ کوئی سورج دیوتا ہے, کوئی چاند دیوتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے دیوتا ہیں, لیکن مین جو دیوتا تھا ان کا وہ سورج تھا. سورج پرست تھے, چاند پرست, اور ستاروں کی چال دے کے چلا کرتے تھے. اور نمرود خود بھی بڑا ستارہ شناس تھا, علم نجوم کا ماہر تھا, چونکہ عروج پر تھا. لیکن ہماری شریعت میں پھر یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو نجوم ہے یہ کہانت کی طرف لے جاتا ہے. کہانت کیا ہوتی ہے؟ کہانت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شیطان شتونگڑے کوئی شوشے چھوڑتے ہیں نا, تو اس کو جمع تفریق کر کے یہ لوگ غیب بنا کے بتا دیتے ہیں, تو یہ کاہن کہلاتے ہیں.
اور سرکار نے فرمایا کہانت جادوگری ہے، اور فرمایا جادوگر کافر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے جو یہ کاروبار کرتے ہیں۔ نجومی کہانت کی طرف لے جاتا ہے، کہانت جادوگری کی طرف لے جاتی ہے، اور جادوگر سرکار نے فرمایا کافر ہے۔ جادو کا معنی یہ ہے، میں نے خود، اللہ مجھے معاف کرے 1000 بار معاف کرے، ایک کو پکڑا تھا ہم نے، وہ نیچے قرآن مجید رکھ کے اوپر کھارا رکھ کے نا، وہ جسے مرغیوں والا ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھا کے وہ نہلاتا تھا اس کو، بندے کو، اس کے بعد اس کو کوئی تویز دھاگے کا کام دیتا تھا، نیچے قرآن شریف رکھا ہوتا تھا، پکڑا تھا اس کو، یعنی پہلے اس کو بے ایمان کرتے تھے وہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جتنے یہ نجومی نجامی یہ سارے جو عامل بابا، تم اندر میں باہر، میں باہر تو اندر، گولی اندر، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، محبوب تمہارے قدموں میں، ہاں جی، یہ کیا لکھا ہوتا ہے سارا، یہ کیا چیزیں ہیں یہ سب؟ جادوگری ہے، اور جادوگر سے کھانا فرا کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے شریعت میں نہیں، اس زمانے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے جس کی تم یہ پوجا کرتے ہو، آئفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے موٹے اللہ کے سوا جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں انہیں پسند کرتے ہو؟ جھوٹے موٹے جو خود ہی تراشتے ہو، خود ہی بناتے ہو، کوئی لکڑی کا بنا لیا۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں تو بڑا لطیفہ ہوتا تھا کہ جب وہ عرب سفر کرتے تھے تو آٹے کے بھی ان کے وہ ہوتے تھے بت، آٹے کے، بساؤ کا سفر لمبا ہو جاتا اور راشن ختم ہو جاتا تھا، تو آپ یقین کریں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے، یہ وہ خرجیوں سے اپنے خدا نکال کر بھون کر کھا جاتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کام، کہ تم اللہ کے سوا ان کو تم پسند کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال کرتے ہو تم کہ وہ کیسا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ تم تو یہ آٹے کے خدا بنا کے، لکڑی کے خدا بنا کے، پتھر کے خدا بنا کے تم تو یہ کارمیاں کرتے ہو، پھر اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے؟ تعلیم دے رہے تھے۔ اچھا، اب وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان ہمارے کام کا نہیں ہے، میلہ آ گیا، سالانہ لگتا تھا میلہ، تو وہ سب میلے پہ جاتے تھے، تو صبح صبح وہ بائیاں خواتین وہ بنا کے نا پراٹھے اور پٹھورے اور وہ کھیریں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے تو بت خانے میں چلی جاتی اور اپنے اپنے پسندیدہ بت کے سامنے وہ کھانا رکھ دیتے، اور جب وہ شام کو میلے سے واپس آتے تو سیدھا وہاں آ کر کے بتوں کے آگے سے وہ کھانا اٹھاتے اور پھر وہ لنگر سمجھ کر اس کو کھاتے۔ حالانکہ یاد رکھنا ہمارا لنگر اس جیسا نہیں ہے، ہمارا لنگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے بھائی، ہم بھی لنگر ہی کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ بتوں کا تھا۔ فرق ہے یہ فرق رکھا کرو سامنے، لنگر میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے سامنے سے اٹھا کر کے آ کر کھاتے اور ایک دوسرے کو تبرک دیتے تھے، وہ لوگ گھر میں لے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم چلو آج میلے پہ چلتے ہیں، کیا دنیا ہوگی وہاں پر، کیا میلہ ہوگا، کیا خوبصورت ہوگا۔ تو آپ نے نا ان کے رواج کے مطابق آسمان کی طرف دیکھا، اوہو میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ محاورہ بھی عربوں کا کہ جب بھی انہوں نے کسی بات کا اقرار یا انکار کرنا ہو تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، ایمی فار نتھنگ۔ اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ گھر والوں نے پوچھا تھا تو واقعی ان کی طبیعت خراب ہو، ہم تو نہیں جانتے، لیکن بعض لوگوں نے نا بڑی بونگیاں ماری ہیں اس مقام پر بھی، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 جھوٹ بولے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ، حالانکہ جھوٹ نہیں ہیں، تینوں سچی باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں، حکمت بھری باتیں ہیں جی۔ پہلا جھوٹ تو وہ بی بی سارا کو جب لے کے آ رہے تھے تو بادشاہ جس آدمی کی شادی نئی ہوتی تھی وہ گھر جانے سے پہلے اس کی بیوی کو اٹھوا لیتا تھا،
اپنے حرم میں لے جاتا اور دوسرے دن وہ واپس کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا تو کہ تمہاری کیا لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو دیکھو جھوٹ بول دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ او بھائی، قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، عورت ہو یا مرد، اگر وہ مومن ہو اور نیک کام کرے تو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ عورت کو بھی اللہ نے مومن کہا ہے، مرد کو بھی مومن کہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں۔ تو روحانی ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، شریعت کے حساب سے ہم میاں بیوی ہیں، لیکن روحانی طور پر، اسلامی طور پر ہم اسلامی بہن بھائی ہیں۔ یہ تو لکھی بڑی بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ دیکھو نا، انہوں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، ایویں نہیں کہا انہوں نے، وہ گھر والے تھے۔ اگر وہ ایویں کہتے تو آپ کا کیا خیال، وہ چھوڑ کے چلے جاتے نا؟ انہوں نے مان لی بات، ان کا ٹھیک ہے تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے، اب ان کے دل میں تو ایک بات تھی، کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر آج ان کے میں بت خانے کو دیکھوں گا۔ جب وہ چلے گئے تو سیدھا بت خانے چلے گئے، کوئی لڑا ساتھ لے گئے اپنا۔ جا کر سب سے پہلے تو انہوں نے بتوں کے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھ نکال دی، سب گنجے منجے کر دیے۔ اور جو غذائیں رکھی تھی ساری مٹی گٹا سب اس کے اوپر۔ اب کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا جو سب سے بڑا تھا، اور آرام سے ہاتھ پہ جھاڑ کے گھر واپس آ گئے۔ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب وہ چلے گئے سارے پیٹ پھیر کر، فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھس گئے اور پہلے تو پوچھا بتوں سے، او بھائی کھانا پڑا ہوا کھاؤ نا یار، کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، ایویں ہماری تعلیم کے لیے کس نے کھانا تھا؟ کیوں نہیں کھاتے تم؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں، تم نہیں بولتے؟ کچھ جواب تو دو مجھے، میں تمہارے گھر کے اندر آیا ہوں، تمہارا کھانا خراب کرنے لگا ہوں، کچھ تو بولو۔ جب وہ نہیں بولے تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنا اٹھایا کلاڑا اور جا پڑے ان کے اوپر، دانے ہاتھ سے مار مار کے ستیہ ناش کر دیا سب کا۔ اب جب وہ واپس آئے تو دیکھا تو برا حال تھا۔ اب یہ تیسرا جھوٹ جو لوگ کہتے ہیں، یہ تیسرا جھوٹ بولا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا ابراہیم یہ حرکت تم نے کی ہے؟ کہا نہیں، مجھ سے نہ پوچھو، یہ جو بڑا بت ہے نا اس کو غصہ آ گیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اور تم کہاں سے آ گئے ہو سارے، میری بادشاہی ہے، یہ اس نے غصے میں آ کے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں الو بنا رہے ہو تم، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو ہل نہیں سکتے، تو پھر کیسا کیا ہوگا انہوں نے؟ آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بول نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، جو اپنے یہ ناک پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکتا، اس کو تم خدا مانتے ہو؟ کہا پکڑ لو اس کو، پکڑ لو اس کو۔ تو پکڑ کر کے وہ نمرود کے دربار میں لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب وہاں لے گئے تو بڑے تم تراک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اسے پوچھا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا کہ جو کیا میں نے صحیح کیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ بڑے بت نے کیا، کہا جو کیا میں نے صحیح کیا ہے۔ تم جواب دے سکتے ہو کہ یہ کیا بول سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں، تیرے کام آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کیا لگا تم کس کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کو مانتا ہوں جو مردہ زندہ کر دیتا ہے، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج الحی۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا کر کے دکھاؤ۔
تو اسے ایک آدمی کو وہ سزا دی تھی موت کی، اس کو واپس بلا لیا، واپس آ جاؤ، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک اچھا خاصا بنا جا رہا تھا آدمی، اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا، کر دیا میں نے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ الو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈال دیتا ہے۔ چل تو ایسا کر، تو مغرب سے نکال دے، مشرق میں ڈال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ بند ہو گیا، تو غصے میں آ کے چلایا، لوگو دیکھو تمہارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ لہذا ثواب کے طور پر ایک لمبا چوڑا الاؤ دکھاؤ اور اس کو اس کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ ہر بندہ ثواب سمجھ کر لکڑیاں لا رہا تھا۔ پہلے خندق کو کھودی گئی، پھر خندق کو بھرا گیا، لکڑیاں ڈالی گئیں، لکڑیاں اونچی ہوتی چلی گئیں، پھر اس کو آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، قرب و جوار میں ہر شے جل کر راکھ ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ اٹھا کر کے منجیک میں رکھ کر جو پتھر پھینکنے والی سے انہوں نے آگ میں پھینکا، تو جو ملک البارش تھا نا، جو بارش برساتا ہے، میکائیل علیہ السلام، وہ پریشان حال پھر رہے تھے کہ اب مجھے آرڈر ملے، اب آرڈر ملے، اب آرڈر ملے کہ میں جا کر بارش برساؤں، وہ آگ کو ختم کر دوں، لیکن آرڈر نہیں ملا اس کو۔ ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا تھا، اور جب ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے نا پھر سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے خود فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما ابراہیم، اے آگ اب تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، تو گلزار بن جا، راحت بن جا، اس کے لیے پیار کا سبب بن جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہتھوڑے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اگر توفیق دے اور ہمت ہو تو غلط کاموں کو، سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کسی برائی کو دیکھو اور اللہ نے تجھے ہمت دی ہے اسے روکنے کی، تو یار آگے بڑھنا، ہمت کر، روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے تو منع کر ان کو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں تو برا سمجھ، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے انبیاء، جو اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب یہ میں انبیاء کے قصے تیرے لیے اس لیے پڑھتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں کہ تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے نبی کا دل مضبوط ہوتا ہے سابقہ انبیاء کے قصے سن پر، تو پھر مسلمانوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارا دل نبی کا ذکر سن کر کیوں تنگ ہو جاتا ہے؟ کھلا کرو دل کو اور سرکار کا میلاد پڑھو، سرکار پر درود بھیجو، سرکار پر سلام بھیجو، صلوات و سلام بھیجو اور ثواب کماؤ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔